بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو۔ میں ہوں عمران حیدر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، 5653 کورس کوڈ مینجمنٹ آف سیریل پبلیکیشن کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج یونٹ نمبر 3 اور یونٹ نمبر 4 ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو بہت ہی اہم ٹاپک ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور ان دو یونٹ میں سے جو بہت ہی اہم ٹاپک ہوں گے ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے پاس بال پین اور نوٹ بک لازمی رکھنی ہے، تاکہ ساتھ ساتھ جو کی پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کی پوائنٹس ایک ٹاپک کے بنا لیں گے تو آپ کے لیے وہ ٹاپک کلیئر کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ یوٹیوب کے اوپر رہتے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ اس چینل کا حصہ نہیں بنے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، اس چینل کا حصہ بن جائے، تاکہ آپ کو اس چینل کی بہترین ویڈیو جو ہے وہ حاصل ہوتی رہیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹس بھی لازمی کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ آپ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، آپ کو اس چینل سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، وہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹنس آف سیریلز لیٹسٹ انفارمیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ ہم سیریلز کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اگر ہم نے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پڑھا ہے اور آپ نے ان کا پورا کنسیپٹ جو ہے وہ لے لیا ہے، اور پھر اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے لکھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لائبریری کا سب سے اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لائبریریوں میں جو سیریل اینڈ پیریوڈیکل سیکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کیوں اہم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسرچرز کے حوالے سے، اسکالرز کے حوالے سے، جب ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، PhD کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو جب وہ اپنا کوئی ٹاپک چوز کرتے ہیں تو اس حوالے سے پھر ان کو ایک پراپر جو ہے وہ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے ایک جو ہے وہ آئیڈیا لینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے، جو بالکل فریش تحقیق ہوتی ہے، وہ ان سیریلز کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ ریسرچرز کے لیے بہت ہی اہم اور مفید معلومات اس میں موجود ہوتی ہے، جو ان کی ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے میں بڑا اہم رول ان سیریلز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لائبریری کلیکشن میں اس کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ جتنی بھی بڑی لائبریریز ہیں اس کے اندر سیریلز، پیریوڈیکل کی جو کلیکشنز ہیں وہ بڑی ویل مینٹین ہوتی ہے، اور وہ اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ لائبریری کا سمجھ لیں کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں سیریلز، اور اس میں زیادہ معلومات کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ کتابوں کی اشاعت اس قدر تیزی سے نہیں ہوتی۔ اب یہ کامن سینس ہی بات ہے کہ بکس اس طرح سے پبلش نہیں ہوتی، دھڑا دھڑ پبلشنگ بکس کی نہیں ہو سکتی۔ ایک ماہ کے بعد مطلب بک اس طرح سے پبلش وہ ممکن نہیں ہے، کہ کیونکہ اتنا زیادہ مٹیریل جو ہے وہ بک کے حوالے سے مٹیریل اکٹھا کرنا اور اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ ارینج کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا سیریز جو ہوتے ہیں وہ ہر منتھ کے حساب سے بھی ہوتے ہیں، 6 منتھ کے بعد بھی ہوتے ہیں، 3 منتھ کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ اور زیادہ معلومات اس میں موجود ہوتی ہے۔ کتابوں کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ شامل کیا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے آپ کی یہ کورس کی بکس ہیں، تو اس میں اگر بات کی جائے، آپ کے جتنے بھی کورس ورک کی جتنی بھی بکس ہیں، جتنی بھی آپ کی سلیبس کی بک ہیں، تو اس میں وہی مٹیریل پتہ نہیں کب کی بکس جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، اور ان میں وہی مٹیریل شامل ہے۔ حالانکہ اس کے اندر اب کافی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونی چاہیے۔ آپ کا جو پورا سلیبس ہے، آپ کا جو پورا پیٹرن ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ وہی پرانی چیزیں آپ نے اکثر کمپیوٹر کے حوالے سے جو بھی چیزیں پڑھی ہیں، تو کمپیوٹر اب کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوا ہے، کمپیوٹر فیلڈ نے کتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، تو ابھی تک وہی پرانا ہی پیٹرن چلا آ رہا ہے، وہی پرانی چیزیں، وہ پرانی بیسک چیزیں وہی جناب پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو وہی ہارڈ ڈسک اور وہی ساری چیزیں اور وہی میموری کے مطلب وہی یونٹ کروائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس میں اب آگے کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح کتابوں کے اندر، کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ کتنے سالوں بعد جا کے پبلش ہوتی ہیں، تو وہ والی انفارمیشن جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ سیریل سے ملے گی۔ اس لیے ان کی قدر جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس میں جو تقریباً مواد ہوتا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، انفارمیشن اس میں جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے، اور جو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن جو ریسرچر حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کتابوں سے اس کو بالکل بھی حاصل نہیں ہوتی، اس کو سیریل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ زیادہ تر ترجیح کس کو دیتا ہے اپنے ریسرچ ورک میں؟ وہ سیریلز کو زیادہ تر ترجیح دیتا ہے۔ سیریل میں اپ ڈیٹ انفارمیشن حاصل کرنے کے
علاوہ جو اس کی تحقیق ہوتی ہے اس میں اس کو ایک پورا آئیڈیا مل جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ کمپیوٹر اینڈ لائبریری کے حوالے سے، کمپیوٹر اینڈ لائبریری انفارمیشن سائنس کے حوالے سے کسی کا ٹاپک ہے، تو اب لائبریری انفارمیشن سائنس کی اگر بکس سے وہ مٹیریل دیکھے گا تو لائبریری انفارمیشن سائنس کی جو بکس ہیں وہ تو کافی پرانا مٹیریل اس میں موجود ہے، لیکن اب جو لیٹسٹ چیزیں ہوئی ہیں، مثال کے طور پر آٹومیشن کے اوپر ہی کر لیتے ہیں جی. آٹومیشن کے اگر بکس کو دیکھا جائے تو اس میں وہ پرانے سافٹ ویئر اور سافٹ ویئر کے حوالے سے بتایا گیا ہوا ہے جن کا فیلڈ میں بہت ہی کم استعمال ہے، جبکہ جو اب لیٹسٹ چیزیں، لیٹسٹ سے لیٹسٹ چیزیں جو آ رہی ہیں تو وہ بکس کے اندر نہیں ہیں. وہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ سیریلز وغیرہ میں، وہ جرنلز وغیرہ میں، اس حوالے سے وہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں سے ملے گا. تو اس میں ریسرچر کو ایک اپ ڈیٹ انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہونے میں اس کو کافی مدد جو ہے وہ ملتی ہے. تو اس حوالے سے سیریلز کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہمیت کے یہ حامل ہیں. سیریل کی اگر امپورٹنس کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل سیریل آرگنائزیشن نے ایک ریسرچ کی، انہوں نے ایک جو ہے وہ تحقیق کی، تو اس کے بعد انہوں نے رزلٹ نکالا کہ ریٹن کمیونیکیشن جو ہے کہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ریٹن کمیونیکیشن میں جو مواد، جو تحریری مواد ہے وہ جو پبلش ہو رہا ہے، وہ اگر سیریل کی بات کی جائے تو 50% جو مٹیریل ہے وہ سیریل میں پبلش ہو رہا ہے، اور 20% جو مٹیریل ہے وہ کانفرنس کا ابسٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو 16% ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ شکلوں میں جو ہے وہ مٹیریل اویلیبل ہے. اور اگر کتابوں کی بات کی جائے، کتابوں سے جو ہمیں مٹیریل ملتا ہے تو اس کی تعداد کی اگر بات کی جائے، پرسنٹیج کی اگر بات کی جائے تو وہ جسٹ 40% ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بکس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کئی سال پہلے کا ہی جو ہے وہ اس کے اندر ڈیزائن کیا ہوا ہے، وہی اس کے اندر جو ہے وہ بک پبلش کی گئی ہے. جبکہ اب اس میں 50% جو پبلش ہو رہا ہے سیریل کے اندر، تو وہ ہو بھی کون سا رہا ہے، جو اپ ٹو ڈیٹ ہے، جو بالکل لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ آرٹیکل لکھا گیا اسی سیریل کی امپورٹنس کے حوالے سے، تو اس آرٹیکل میں بھی یہ چیزیں بتائی گئیں، اور اس آرٹیکل کی جو پورا ورک تھا اور وہ جو آرٹیکل تھا وہ بھی امپورٹنس آف سیریل کے حوالے سے تھا. اور اس میں بتایا گیا کہ 80% جو مٹیریل ہے، 80% جو مواد ہے وہ سیریلز اینڈ پیریوڈیکلز کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ریٹن کمیونیکیشن ہے، مطلب جو تحریری مواد ہے، اس کا سب سے بہترین سورس جو ہے وہ سیریلز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، امپورٹنس آف سیریلز اگر پہلی 2 سلائیڈز آپ نے کر لی ہیں اس میں سے بھی کافی ہیڈنگ جو ہے وہ نکل آتی ہیں آپ کی، لیکن یہ جو مین 3 ہیڈنگ ہے، اگر اتنا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ، اور اس کے بعد پھر یہ 3 ہیڈنگ آپ دے کے ان کی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں، تو آپ کا امپورٹنس آف سیریلز کے حوالے سے 20 نمبر کا سوال بڑی آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے اس میں اپ ٹو ڈیٹ، ایڈوانس اینڈ ان ڈیپتھ انفارمیشن. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ان ڈیپتھ انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی 2 ہیڈنگ بھی آپ اپ ٹو ڈیٹ الگ سے کر سکتے ہیں، ان ڈیپتھ انفارمیشن الگ سے کر سکتے ہیں. اس کی پہلے کی 2 ہیڈنگ بھی بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں کا لکھنا ان ڈیپتھ اور اپ ٹو ڈیٹ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اپ ٹو ڈیٹ کی اگر بات کی جائے تو ماہرین کے مطابق تازہ ترین معلومات کا سب سے اہم ذریعہ کون سا ہے، وہ سیریلز ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ملتی ہے، لیٹسٹ انفارمیشن ملتی ہے، آپ کو فریش انفارمیشن ملتی ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو ٹیکنالوجی کو اگر ہم بکس میں پڑھیں تو بکس میں تو ہم پہلے وہی جسٹ ٹیکنالوجی میں سب سے پہلی چیز کیا تھی، کمپیوٹر تھا، تو سب سے پہلے ہمیں کمپیوٹر کے حوالے سے ہی پڑھایا جائے گا، اور کمپیوٹر میں بھی ہم وہی پرانی چیزیں ہی بار بار پڑھیں گے. لیکن اب چونکہ سیریلز کا اگر دیکھا جائے تو کمپیوٹر فیلڈ نے آگے کتنی زیادہ ترقی کر لی ہے.
ٹھیک ہے، کہ وہ ایک جو ڈیسک ٹاپ اور اس میں پڑھنے کو کتابوں میں کیا ملتا تھا کہ ہمیں ڈیسک ٹاپ اور ٹاور یہ دو سسٹم ہوتے ہیں جی، اور ان کا یہ کام ہوتا ہے، اور وہ پرانا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع رقبے پر مشتمل تھا، اور کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کو یا جو کمپیوٹر میں جو اس کے جو پروسیسر ہے ان ساری چیزوں کو موو کرنے کے حوالے سے، یا کمپیوٹر کو جو ہم ایئر کنڈیشنر کے حوالے سے کہ اس کا جو مشینری گرم ہونے کے حوالے سے وہ بڑے بڑے پنکھے لگائے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں مطلب کتابوں میں. لیکن اگر ہم اسی ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہم جب کسی سیریز یا جرنلز کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس کی لیٹسٹ سے لیٹسٹ چیزیں ملیں گی. اب جس طرح سے اس کی ایک سمپل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ترازو جو ہے، تو پہلے سب سے پہلے کون سا، وہ ہاتھ والا ترازو جو ہاتھ سے پکڑ کے تو اس میں ساتھ میں پیمانہ وغیرہ جو اس کے کے جی کے 2 kg کے ہوتے تھے تو وہ استعمال ہوتے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اس کی ایک شیپ چینج ہوئی، تو اب اس میں بھی کمپیوٹر آ چکا ہے، اب کمپیوٹرائز جو ہے وہ ترازو استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لیٹسٹ چیزیں آ چکی ہیں. اسی طرح سے کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کا کمپیوٹر استعمال نہیں ہو رہا؟ اب ہر فیلڈ کے اندر، آپ کی لائبریری کے اندر، آپ کی شاپنگ مال کے اندر، آپ کی ایون آپ کے ہاسپٹل کے اندر، مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا. تو یہ جو اپ ڈیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ملے گی وہ سیریز میں ہی ملے گی. اس کے بعد امیڈیٹ رزلٹ آف ایکسپیریمنٹ ریسرچ، کہ امیڈیٹ رزلٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اندر. ریسرچ کی ٹائپس آپ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. تو ایکسپیریمنٹل ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ جس میں ایک تجرباتی چیزیں جو ہیں وہ تجرباتی ریسرچ آپ کر رہے ہیں. تو اس میں کسی بھی میدان کے اندر کوئی بھی ایکسپیریمنٹ آپ کر رہے ہیں، سائنس کے اندر کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل کے اندر کر رہے ہیں، تو ان فیلڈ کے اندر آپ کو اس ریسرچ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ رزلٹ آسانی کے ساتھ اور ایزیلی اور امیڈیٹ مل جاتے ہیں. کس طرح سے مل جاتے ہیں؟ فوری طور پر رزلٹ کس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ریسرچ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ ریسرچ کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اس کے نتائج حاصل کرنا آسان کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جب کسی سیریلز یا جرنلز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر آلریڈی اگر فار ایگزامپل کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے سائنس کی فیلڈ میں ہی کہ ایٹم کے حوالے سے ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے، تو ایٹم کے حوالے سے جب جرنلز وغیرہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جرنلز ہے اس کو دیکھا جائے گا تو اس میں کافی جو ہے وہ ایٹم کے حوالے سے ریسرچ آپ کو مل جائے گی. تو آپ جو ایٹم کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایک آئیڈیا آپ کو فوری طور پر مل جائے گا کہ یہ جی پہلے بھی اس ایٹم کے اوپر کسی نے ریسرچ کی، کسی سائنسدان نے پہلے بھی ریسرچ کیا، کسی اسکالر نے، ریسرچر نے اس کے اوپر پہلے بھی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو اس کا ایک رزلٹ آپ کو مل جائے گا. جی اس طرح اگر یہ چیزیں اس طرح سے کی جائیں، ایٹم کو اس طرح سے اگر اس کے ساتھ یہ ڈیل کیا جائے تو اس کا یہ ہمیں رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے، تو جرنل کے حوالے سے انفارمیشن اس میں مل جائے گی. اب جب وہ انفارمیشن مل جائے گی تو وہ کیا ہوگا، جو پہلے سے کیے ہوئے تجربات تھے، ایکسپیریمنٹ تھے، ان کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ کو ایک امیڈیٹ رزلٹ مل گیا اور اس کے بعد آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہونے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ ٹائم نہیں لگے گا. اس کے بعد کرنٹ اسٹیٹیکل ڈیٹا کی بات اگر کریں تو کرنٹ اسٹیٹیکل جو ڈیٹا ہوتا ہے آج کل بڑی عام سی چیزیں آپ سن رہے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی آپ جو ہے وہ اس پہ میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن پہ آپ تھوڑا سا بھی دھیان دیں تو کیا ہو رہا ہے جی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ گیا ہے، سٹاک مارکیٹ کا برا حال چل رہا ہے، معیشت ہماری گر گئی ہے، یہ چیزیں ساری ہو گئی ہیں. تو اس حوالے سے پوری تحقیق کی جاتی ہے، پوری رپورٹ پبلش کی جاتی ہیں. تو کرنٹ اسٹیٹیکل ڈیٹا مثال کے طور پر کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کپاس کی پیداوار اس سال کتنی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ گندم کی پیداوار کتنی ہوئی تھی، اس کے بعد چاول کی پیداوار کتنی ہوئی تھی، مطلب یہ ایک ایگریکلچر فیلڈ ہے اس میں. اور اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ریشو رہی ہے، کون کون سی نئی چیزیں آئی ہیں، کون کون سی نئی ڈیولپنگ ہوئی ہے، اور ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا جو اسٹیٹیکل ڈیٹا اگر چاہیے تو وہ کرنٹ جتنا بھی ہمارا، یا اس حوالے سے کسی ایک سٹی کے اندر جو اس کی کیا ریشو ہے اس وقت، اس کی کتنی پاپولیشن ہے، اور کتنی پاپولیشن ایسی ہے جو کہ پڑھی لکھی ہے، اور کتنی ایسی ہے جو ان پڑھ ہے، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو جاب کر رہے ہیں. تو یہ پوری جب تحقیق کی جاتی ہے تو اسی طرح سے جو اس فیلڈ کے جتنے بھی جرنلز پیریڈیکلز ہیں ان کے اندر یہ کرنٹ اسٹیٹیکل ڈیٹا
وہ ہر ایک فیلڈ کے حوالے سے ان کی کرنٹ جو سچویشن ہوتی ہے وہ پبلش ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے جو جتنے بھی جرنلز اور پیریوڈیکلز ہیں ان میں ہمیں یہ ان کی اہمیت میں شامل ہے, ان کی امپورٹنس میں شامل ہے, کیونکہ یہ ہمیں اگر کرنٹ ڈیٹا مل جاتا ہے تو ہمیں ہماری ریسرچ کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو سیریلز, جرنل, پیریوڈیکل, میگزین ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ اسکالرز کے لیے ہوتے ہیں, یہ ریسرچ کے لیے ہوتے ہیں, اور بیسیکلی جو لوگ ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یہ مدد فراہم کرتے ہیں. اچھا جی, اسکوپ آف سیریلز. اب اسکوپ کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے آپ کہتے ہیں جی ایم ایل اے ایس ہم کر رہے ہیں تو اس کا اسکوپ کیا ہوگا, ایم اے ایجوکیشن ہم کر رہے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مختلف فیلڈ کی جو آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ کسی فیلڈ میں ڈپلوما حاصل کرتے ہیں یا اس میں مطلب آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کسی فیلڈ میں بھی اسٹڈی کے حوالے سے, تو جس فیلڈ کو آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سکوپ کیا ہے, مطلب اس کی کتنی اہمیت ہے, اس کی کتنی اس کی قدر ہوگی, اور یہ اگر ہم ڈگری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں مطلب اس میں کس کس فیلڈ میں جاب مل سکتی ہے, تو اس کا کیا سکوپ ہے. تو اس طرح سے جب ہم سیریل کے بارے میں اتنا پڑھ چکے ہیں تو اس کا سکوپ بھی اب کوئی ڈکا چھپا نہیں رہا. تو اس کے سکوپ کی اگر بات کی جائے تو یہ واضح بالکل واضح ہے کہ اس سیریل کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہوتا ہے. کس طرح سے بہت زیادہ سکوپ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انفارمیشن کی برمار ہو رہی ہے. اب اگر انفارمیشن کی بات کریں تو آپ کے پاس بے شمار سورس ہیں جس میں آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے. اگر آج سے چند سال پہلے کی بات کی جائے تو نیوز کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس کی سمپل سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ آپ کی جو عام فہم چیزیں ہیں نا وہی آپ کو اگزامپل کے طور پر اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں اس سے اگزامپل دی جائے گی تو آپ کے لیے ایک کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. نیوز کی بات کر لیتے ہیں جی. تو کیا ہوتا تھا کہ ڈیلی نیوز پیپر, بلکہ سب سے پہلے جو نیوز پیپر شروع ہوا تو اس وقت ویکلی طور پر ہفتے بعد ایک جو ہے وہ نیوز پیپر پبلش ہوتا تھا, اس کے بعد پھر 3 دن کے بعد بھی ہوتا رہا, پھر ڈیلی بیس پہ بھی جو ہے وہ کچھ اس میں بھی کچھ جو خبریں ہوتی تھی وہ شائع ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو اب کے اگر آج سے چند سال پہلے کی بات کی جائے تو اس وقت کیا تھا, جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو آپ ایک جو ہے وہ اس کی ایک سمپل اگزامپل یہ دے دیں تو آپ نے جو ہے وہ خبریں سننی ہوتی تھی, نیوز سننی ہوتی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ پی ٹی وی کے اوپر ایک جو 9 بجے روزنامہ آیا کرتا تھا اور اس کے اوپر خبر نامہ جو آیا کرتا تھا وہی خبریں سارا دن کی جو ہے وہ 9 بجے جو تمام چھوٹے بڑے جو ہے وہ جن کو مطلب اس حوالے سے خبریں سننے کے حوالے سے دلچسپی ہوتی تھی تو وہ 9 بجے پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ بالکل ریڈی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. 9 بجے خبر نامہ جب آتا تھا تو اس کو سنتے تھے, اس وقت وہی جو انفارمیشن ہے وہ حاصل ہوتی تھی. اب اگر بات کی جائے تو اب ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ نیوز جو ہے وہ آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. ہاں, اس سے پہلے ٹیلی ویژن سے پہلے جو خبریں وغیرہ جو آتی ہیں سوشل میڈیا سے پہلے تو خبر ہوتی تھی. خبر میں بھی کیا ہے کہ ایک دن خبر آئی ہے اس کے بعد پھر دوسرے دن خبر آنی ہے, مطلب ڈیلی بیس پہ جو روزنامہ نکلتا ہے تو اس میں آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ مل رہی ہوتی تھی. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے علاوہ بے شمار سورسز ہیں جس سے انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن کا سمجھ لیں کہ ایک جیسے ایک جو انتشار نہیں پھیل جاتا انفارمیشن کا, اس طرح سے انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے. لیکن اتنی زیادہ انفارمیشن ہونے کے باوجود رائٹ انفارمیشن کی تحقیق کرنا, رائٹ انفارمیشن حاصل کرنا یہ اب بہت ضروری ہو گیا. اب انفارمیشن تو ٹریول کر رہی ہے, اس کی ایک اور سمپل اگزامپل دے دے تو انفارمیشن ٹریول کی کہ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ایک چیز وائرل ہوتی ہے تو اس کے مختلف طرح سے اس کو جو ہے وہ اس کا رنگ دیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی چیز اگر کوئی کسی سیاسی کے حوالے سے ہو جاتی ہے, کسی جو ہے وہ فیمس شخصیت کے حوالے سے ہوتی ہے تو وہ ہر ایک بندے نے اپنی طرح سے اس کو جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہوتا ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے, حقیقت میں وہ خبر کیا تھی, حقیقت میں اس میں کون سی چیز جو ہے وہ جس کے بارے میں مطلب جاننا ضروری ہے, مطلب وہ کیا ہے, وہ حقیقت ہے کہ حقیقتاً اصل انفارمیشن کیا ہے.
تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ اصل انفارمیشن ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ اصل انفارمیشن ہمیں ریسرچ کرنے سے مل رہی ہے، اور ریسرچ کرنے سے ہمیں رائٹ انفارمیشن حاصل ہوتی ہے، اور ریسرچ میں جو ہمیں مدد فراہم کرتا ہے وہ سیریلز، جرنلز، پیریڈیکلز ہوتے ہیں، جن سے کیا ہوتا ہے کہ ریسرچر کو بنیادی معلومات اس کے تھرو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور کرنٹ انفارمیشن کا ایک بہترین سورس اور اصل حقائق تک پہنچنے کا ایک بہترین سورس کیا وہ سیریل ہے۔ تو اس حوالے سے سیریل کا ایک بہترین سکوپ ہے۔ اچھا جی، امپورٹنس آف سیریلز ان پاکستان۔ اب پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، تو اس وقت تو کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ بس اللہ سے دعا کریں کہ پاکستان کی جو یہ کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائیں۔ لیکن اگر پہلے کی بات بھی کی جائے تو سیریلز کے حوالے سے، لائبریریوں کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی بندہ اس میں آیا ہے اس نے کوئی خاص اس پہ کام نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایجوکیشن عام ہو جائے گی، ہر ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہو جائے گا، ہر ایک بندے کو شعور آ جائے گا، اچھے برے کی وہ تمیز کر جائے گا، اس کو اچھے برے انسان کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تو یہ جو ہمارے پولیٹکس ہے نا، یہ نہیں چاہتے، یہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ شعور ان میں آئے گا تو یہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ جو ایسے کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، ہمارا تو رائٹ بنتا ہے۔ تو شروع دن سے ہی ترقی پذیر ممالک میں یہ مسئلہ ضرور رہا ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو انہوں نے تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا نا، انہوں نے سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کو ویل کیا ہے، انہوں نے اپنی لائبریریوں کو ویل مینٹین کیا ہے، اور انہوں نے لائبریریوں کو زیادہ ڈیولپ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کی ہیں تو انہوں نے ترقی کی ہے۔ اب پاکستان کی اگر بات کی جائے تو لائبریریوں کے پاس بجٹ کی کمی، وسائل کی کمی، بجٹ بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے۔ سیریلز کو لائبریری کا مطلب اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ لائبریری کے اوپر یہ بوجھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ خریدنے پڑتے ہیں، سبسکرائب کروانے پڑتے ہیں، اور سبسکرائب کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو بجٹ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو اس میں ایک سمجھ لیں کہ ایک ہی لسٹ ہوتی ہے جی، بس یہی چوز کرنے، آپ اس کے علاوہ آپ چوز نہیں کر سکتے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ لسٹ میں سے ہی صرف چوز کیوں کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ جو ہے وہ ان کی سبسکرپشن فیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا فائدہ اہمیت کتنی ہے، ان کی امپورٹنس کتنی ہے، اور یہ کون سے ہمیں جو ہے وہ لائبریری کا حصہ بنانے چاہیے، کون سے نہیں بنانے چاہیے، اور کون سا جو ایسا سیریلز ہے جس کا لائبریری میں ہونا ضروری ہے اور جس کا یوزر بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس لسٹ کے مطابق، اس لسٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب مسئلہ وہی ہے بجٹ کا، مسئلہ وہی ہے عدم توجہ ہے، مسئلہ وہی ہے کہ اس کی طرف گورنمنٹ توجہ نہیں کر رہی، مسئلہ وہی ہے کہ ایجوکیشن کی طرف کوئی اتنا زیادہ مطلب فوکس ہی نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے سیاستدان اس کو صرف اپنا اور پھر اس کے بعد بھی اپنا ہی خیال ہوتا ہے، اور ان کو جب ان کی سیٹ چلی جاتی ہے، کرسی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو سارے خیال آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو کوئی بھی خیال نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت کی جو کنڈیشن ہے کہ جو ای لائبریری تھی، اب ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور کے مطابق ڈیجیٹل لائبریریز کا ہونا، ای لائبریریز کا ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ ایک بہترین پروجیکٹ جو لاسٹ والی گورنمنٹ تھی انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن یہ جو ابھی جو لاسٹ والی گورنمنٹ گئی ہے اس نے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا۔ اب لائبریریاں بنانے کے بجائے جو بنی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ تو بس یہ پتہ نہیں کون سی ترقی چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جو سب سے اہم مطلب یہ سب سے اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی عدم توجہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور دوسرا سیریلز کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اہمیت اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ یہ مہنگے ہوتے ہیں، سبسکرائب کروانے پڑتے ہیں، جبکہ یہ اسکالرز کی، ریسرچرز کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ تو لائبریری کو جو ریسرچ لائبریریز ہیں اور اکیڈمک لائبریریز ہیں ان کو بھی ایک مخصوص لسٹ دی جاتی ہے۔ جو ان لائبریریز کا ہمارے پاکستان میں لائبریریز کا بجٹ ہوتا ہے نا، وہ بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایسے گنا چنا سا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں لائبریرین بیچارہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں جرنل کو پرچیز کروں، اپنی کلیکشن کو دوسری کو ڈیولپ کروں، کون سی چیزیں اس میں کروں گا۔ تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے ان کو ایک وہ چاہے اب ریسرچ اور اکیڈمک لائبریریز، اب اکیڈمک لائبریری اور ریسرچ لائبریریز ایک نام رکھتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کو ایک مخصوص لسٹ دی جاتی ہے کہ جی اس لسٹ میں سے ہی آپ چوز کریں، یہ والے جرنل اس لائبریری کا حصہ جو ہے وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ انڈیکسنگ اور ابسٹریکٹنگ سروس پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو امپورٹنس آف سیریلز میں
پاکستان کے اندر سیریلز کی کیونکہ انڈیکسنگ بھی کی جاتی ہے اور ابسٹریکٹنگ بھی اس کی تیار کی جاتی ہے، تو یہ سروس بھی یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پاکستان میں ریسرچر کو جو ہے وہ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے انٹرنیشنل بیبلیوگرافی کو ہی دیکھنا پڑتا ہے، مطلب زیادہ وہ اس حوالے سے جو بڑی لائبریریز ہیں یا جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر سیریلز جو جرنلز وغیرہ ہیں وہاں پہ جو انٹرنیشنل جرنلز وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں جو انہوں نے باقاعدہ سبسکرائب کروائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ مل جاتے ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر لائبریریز کے اندر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، کہیں شاذ و نادر ہوں، تو ریسرچر پھر بیبلیوگرافی پر ہی اتفاق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لائبریری کی جو اس میں اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ لائبریری کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ اب کمیٹیوں میں وہ بندہ ہوتا ہے جس کا لائبریری کے ساتھ لائبریری فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لائبریری کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس میں وہ بھی ذمہ دار ہوتی ہے، اور لائبریری کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ ذمہ دار ہوتے ہیں، تو لہٰذا لائبریری کمیٹیوں کو، لائبریری ایڈمنسٹریشن کو، لائبریری اہلکاروں کو سیریلز کی اہمیت کے بارے میں جاننا اور ان کو اس اہمیت کے بارے میں بتانا بے حد ضروری ہے، تاکہ اس پاکستان کے اندر بھی سیریلز کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ یہ اب کا یہ جو وقت چل رہا ہے اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے وہ جرنلز ہیں، کیونکہ اس میں اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے، اور جو لیٹسٹ چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہیں، وہ چاہے کہیں ایگریکلچر میں ہو رہی ہیں، وہ چاہے کہیں پولیٹکس میں ہو رہی ہیں، وہ چاہے کہیں میڈیکل فیلڈ میں ہو رہی ہیں، وہ کہاں پہ بھی، وہ چاہے کسی انجینئرنگ فیلڈ میں ہو رہی ہیں، وہ کہاں پہ بھی نئی چیزیں جو بن رہی ہیں، تو اس حوالے سے اگر یہ جرنلز وغیرہ ہوں گے، کیونکہ یہ ساری نئی تحقیق ان کے اندر پبلش ہو رہی ہیں، تو جب یہ ہوں گے تو تب ہی ہم بھی اس لیول پہ جا کے ان ساری چیزوں کو کر پائیں گے، اور ہم ان دوسرے ممالک کا جو ہے وہ مقابلہ کر پائیں گے کس وقت، جب ہم ان کے لیول کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ٹائپس آف جرنلز، کہ جرنلز جو ہیں وہ یا سیریلز یا پروڈیکلز یہ کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، ان کی کون کون سی اقسام ہیں، تو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جرنل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو حصے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک جو ہے وہ ریکارڈرز اور دوسرا جو ہے وہ نیوز پیپر، ٹھیک ہے۔ تو ریکارڈر کون سا؟ یہ ماہرین کے لیے ہوتا ہے۔ اب ماہرین کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایکسپرٹ ہیں، جو کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، تو ان کے لیے یہ جو جرنلز ہیں وہ ان کے لیے پبلش ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ پورا ایک اسی کے اوپر، وہ جو جرنلز کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر پوری ایک انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں یہ جو جرنلز کے اندر جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو شامل کر کے اس کے اوپر ایک پوری ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ اس حوالے سے پھر دیگر ریسرچر کے حوالے سے یہ اس پہ کام کرتے ہیں، مطلب جو دیگر ریسرچر نے اس کے اوپر کام کیا ہے اس کو پھر یہ اپنی تحقیق کے ساتھ اس کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو یہ والے جو جرنلز ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ریکارڈرز جرنلز کہا جاتا ہے، اور ان کی ایگزامپل بایو کیمیکل جرنلز، مطلب جو بایو کیمیکلز میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو کیمیکلز کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یا کیمیکل کے ملاپ کے ساتھ جو کون کون سے ایکسپیریمنٹ کر کے کون کون سا کیمیکل بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جرنلز آف ایکسپیریمنٹل میڈیسن، اب میڈیسن کے اوپر کون کون سی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہیں، اور کون کون سی جو ہے وہ کون کون سے فارمولے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، اور کس کس بیماری کے لیے کون کون سا فارمولہ تیار کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور کون کون سی ڈیزیزز وغیرہ ہیں اس حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جب اس کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جب جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ خاص طور پر ان کے لیے ہی ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے اپنی ریسرچ جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ دوسری جو ٹائپ ہے نیوز پیپر ٹائپ، اس میں ریڈر کی خواہش کے مطابق، مطلب ریڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں شائع کیا جاتا ہے جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے، کہ ان کا مطلب مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریڈر کیا کرتا ہے کہ ریڈر اس میں ایک موازنہ کرتا ہے، اور اس میں یہ جو جرنلز ہوتے ہیں، نیوز پیپر ٹائپ جرنل ہوتے ہیں، وہ ریڈر کی صلاحیتوں کا موازنہ کرنے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، مطلب اس میں جو ریڈر کیا چاہ کیا رہا ہے، ریڈر کی خواہش کیا ہے، ریڈر پڑھنا کیا چاہ رہا ہے، ریڈر دلچسپی کس میں ظاہر کر رہا ہے، تو یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہیں۔ اس کی ایگزامپل نیو انگلینڈ جرنل ہے، اور اس کے بعد برٹش جو ہے وہ میڈیکل جرنل ہے، یہ جو جرنلز ہیں وہ نیوز پیپر جرنلز جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔
अच्छा जी, हार्वर्ड जोन्स जो है वो जर्नल्स की जो क्लासिफिकेशन करता है, जर्नल्स को जो क्लासिफाइड करता है, तो वो 3 हिस्सों में इसको तकसीम करता है। मतलब इसके नज़दीक जो जर्नल है वो 3 किस्म के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। ठीक है, अब जो प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब बिल्कुल प्राइमरी नोयत, बुनियादी नोयत, इसमें जो बुनियादी इंफॉर्मेशन होती है, जो बिल्कुल एक प्राइमरी लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें उस इंफॉर्मेशन को जो शामिल किया जाता है तो वो प्राइमरी जर्नल्स कहलाते हैं। मतलब जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो बिल्कुल जो है वो बेसिक लेवल से ऊपर जाए। तो बिल्कुल जो बुनियादी नोयत की मालूमात होती है इसमें शामिल होती है। इस तरह के जितने भी जर्नल्स होंगे जिनके अंदर ये बिल्कुल बुनियादी इंफॉर्मेशन होगी, उनको प्राइमरी जर्नल्स कहा जाएगा। और इसके बाद जो दूसरी किस्म है सेकेंडरी, और इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें प्राइमरी में पब्लिश हो रही होती हैं, जो चीज़ें प्राइमरी जर्नल्स के अंदर शाया हो रही होती हैं, तो उस हवाले से उस मवाद की निशानदाही की जाती है सेकेंडरी में, कि जो प्राइमरी में बेसिक लेवल में जो चीज़ें हुई थी, वो आया, वो बेसिक लेवल वाली चीज़ें ठीक थी, और उसमें कितनी मतलब ठीक थी, और किस तरह से उसका लेवल क्या था, क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, क्या नहीं। मतलब इन प्राइमरी की जो तस्दीक की जाती है, उनकी उस मवाद की जो निशानदाही की जाती है, मतलब प्राइमरी से ऊपर का लेवल, कि प्राइमरी में बेसिक थी, अब इसमें थोड़ा उससे ऊपर का जो लेवल शामिल किया जाता है, तो वो सेकेंडरी टाइप के जर्नल्स होते हैं। टेरिटरी ये क्या होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, कि इसमें अब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, मतलब एक हाई लेवल, एडवांस लेवल पर जाते हैं, तो इस पे ये वाले जो जर्नल हैं इसमें शामिल होते हैं, कि किसी भी मौजू के ऊपर जो मवाद मौजूद होता है, जो भी एक टॉपिक है जिसके ऊपर तहकीक की गई है, तो उसका एक पूरा जो है वो एनालिसिस किया जाता है इसमें, और पूरे इसमें वो एनालिसिस करने के बाद इसके पूरे रेफरेंसेस वगैरह जो है वो काउंट किए जाते हैं। और उसके अलावा इस पे पूरे जो जो भी इसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है, उसके ऊपर पूरे तबसरे और जायज़े किए जाते हैं, और सेकेंडरी की तरफ से जो सेकेंडरी मटेरियल होता है उसको भी इसमें जो है वो डिस्कस किया जाता है, कि सेकेंडरी मटेरियल का जो लेवल था उस हवाले से भी उसकी सेकेंडरी की तरफ से भी इसमें रेफरेंसेस वगैरह जो है वो ऐड किए जाते हैं, और सेकेंडरी जो जर्नल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन मवाद होता है उसको भी इसमें जो है वो इसकी उसका भी एक पूरा जो है वो जायज़ा लिया जाता है इस किस्म के अंदर। अच्छा, इसमें बिल्कुल आसान कर देता हूँ, प्राइमरी बेसिक लेवल, सेकेंडरी उससे ऊपर वाला लेवल, और टर्टियरी जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल। ठीक है, अब समझ आ गई आपको कि इसमें 3 किस्में। अब इसमें आपने जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स में भी ये 5502 कोर्स कोड में भी ये सोर्स वगैरह पढ़े हुए भी हैं, कि जो इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, तो वही सेम इसमें भी हैं, कि इसमें इस तरह से इसने इन 3 लेवल के अंदर उस जर्नल्स को जो है वो डिवाइड कर दिया है, कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं वो अलग से हैं, जिसमें थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल शामिल किया, और जिसमें तीसरा जो पोर्शन है उसमें उसने बिल्कुल एडवांस लेवल शामिल कर दिया, कि जो हाई लेवल पे चले जाते हैं, जिसमें हाई लेवल की रिसर्च जो है वो शामिल की जाती है। अच्छा, ये सीरियल पब्लिकेशन डिवाइडेड टू मेन ग्रुप्स। अब अगर आपको सवाल आ जाता है ना टाइप ऑफ सीरियल्स के हवाले से, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिकॉर्डर्स, कि इसकी 2 मेन किस्में, रिकॉर्डर्स और न्यूज़पेपर। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखेंगे कि हॉवर्ड जोन्स ने जो क्लासिफाइड किया ना जर्नल्स को, वो 3 किस्म में उसने किया है, जर्नल्स को क्लासिफाई किया, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि 2 मेन ग्रुप के अंदर जो है वो सीरियल पब्लिकेशन को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी टाइप का जो सवाल है आपका वो कवर होगा। तो सबसे पहले ग्रुप ए को देख लेते हैं। ग्रुप ए में पीरियडिकल है। अब पीरियडिकल और सीरियल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ही चीज़ें हैं, जस्ट 2 अलग अलग टर्में यूज़ हो रही हैं बस, और इसमें कोई मुश्किल या कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये पीरियडिकल बेसिकली इस यहाँ पे इसकी तारीफ हम इस तरह से कर लेते हैं कि पीरियडिकल के अंदर जो मटेरियल शाया होता है वो तकरीबन पीरियडिकल के अंदर पब्लिश होने वाला मटेरियल 1 साल के बाद पब्लिश हो रहा है। ठीक है, 1 साल, पूरा 1 साल के बाद जो वक्फों के साथ हो रहा है, तो सीरियल सीरीज़ है ही क्या, वक्फों के साथ जो है वो इसकी पब्लिकेशन हो रही है, इसमें जो मटेरियल होता है। ठीक है, तो पीरियडिकल में मतलब कम से कम 1 साल के दुरानिए के बाद जो है वो मटेरियल शाया हो रहा है, उसमें मुशाहदात जो है वो ज़्यादा शामिल किए गए होते हैं। और उसके बाद न्यूज़पेपर की अगर बात की जाए, तो न्यूज़पेपर के बारे में आप सब लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि महसूस वक्फों के बाद ये भी शाया होता है।
इसमें अमूमन डेली बेस का जो न्यूज़पेपर चल रहा है, हफ्ता वार चल रहा है, और इसके अलावा हफ्ते में 2 दफ़ा भी जो है वो चल रहा है। इसके अलावा बिल्कुल ताज़ा तरीन जो चीज़ें हैं, वो हालात, वाक़यात, उसके मौज़ूआत के ऊपर इसमें जो है वो बहस होती है। और इसकी एग्जांपल आपकी कितने न्यूज़पेपर बड़े पड़े हैं, आपका जो है डॉन न्यूज़पेपर है, उसके बाद आपका टाइम्स है, उसके बाद आपका जो है वो जंग है, दुनिया है, बहुत बेशुमार जो है वो न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये इसमें भी ये भी एक सीरियल की पब्लिकेशन में जो है वो आती है। उसके बाद जर्नल की अगर बात कर लें तो जर्नल्स, वही जर्नल्स पीरियडिकल एक ही चीज़ है, और जिसमें मतलब सोसाइटीज़ के हवाले से और अदारा सोसाइटीज़ के हवाले से, अदारों के हवाले से, उसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ जो साइंसी मैदान है उस हवाले से इसमें जो जितना भी मटीरियल है वो इसमें शाया हुआ होता है। मैगज़ीन की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा सीरियल्स होता है, पीरियडिकल होता है कि जो मतलब एक अमूमी मतालिया के लिए होता है, जिसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जिस तरह के कॉलेज मैगज़ीन निकलता है, ठीक है, तो या किसी एक अदारे का मैगज़ीन निकलता है, तो वो इसकी एक सीरियल्स की ये भी किस्म में आता है। उसके बाद एनुअल की अगर बात की जाए तो सालाना, मतलब साल नामे जो होते हैं, कि सालाना की जो दस्तावेज़ात हैं जो साल के बाद शाया होती हैं, मतलब उसको एक पूरा साल के पूरी साल की तहकीक होती है, और पूरी साल में तहकीक होने के बाद उसके पूरे साल के अंदर जो जो कुछ भी हुआ होता है, जिस भी फील्ड में जो सालनामा निकलता है, तो उस हवाले से इसमें पूरी जो है वो डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस की होती है। इसकी एग्जांपल पाकिस्तान ईयर ऑफ बुक है, ये इसमें पूरे साल के बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है पूरे साल की इसमें पब्लिश की जाती हैं। प्रोसीडिंग की अगर बात की जाए तो प्रोसीडिंग्स जितनी भी सोसाइटीज़ वगैरह के जो भी अजलास वगैरह होते हैं, तो उनका जो जितना भी रिकॉर्ड्स होता है उनकी पब्लिशिंग की जाती है। और इसमें आम तौर पर जो जितना भी अजलास वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो पढ़े जाने वाला मटेरियल होता है, मज़ामीन वगैरह होते हैं, उनका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो पेश किया जाता है, तो वो इसमें जो है वो शामिल किया जाता है। ग्रुप बी की अगर बात की जाए तो नॉन सीरियल मटेरियल या प्रोडिकल क्या होता है, जो बाकायदगी या जो बाकायदा या बाकायदगी के साथ शाया होते हैं, मतलब इनके लिए आमतौर पर एडवांस रकम अदा नहीं की जाती। मतलब ये कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग हो सकती है, और कभी कभार ये शाया होने वाली जो है वो मटेरियल्स वगैरह होते हैं, इसमें डिक्शनरियाँ होती हैं, और उसके अलावा कई दूसरी जो पब्लिशिंग वगैरह जो है वो इसमें अदारा अपना अरादतन जो भी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल कर सकता है, ठीक है। नॉन सीरियल मटेरियल ये कहलाते हैं। प्रोविजनल सीरियल्स में नॉन सीरियल पब्लिकेशन की सालाना अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन होती है, जो वॉल्यूम्स वगैरह होते हैं, वो हर साल के बाद शाया किए जाते हैं, ठीक है। जो नॉन सीरियल का जो जितना मटेरियल है वो इसमें जो है वो हर साल के बाद इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें पाकिस्तानी रसाला जाती मतबूआत वगैरह और समझ लें कि एक मिक्सचर इसमें शामिल होता है, जिस तरह। अच्छा जी, उसके बाद है सीडो सीरियल्स। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे दस्तावेज़ात होते हैं जिसमें तयशुदा वक्फे के बाद, मतलब एक टाइम पीरियड रख दिया जाता है, और उसके बाद इसको री एडिट किया जाता है, री इशू किया जाता है, या रिवाइज किया जाता है, कि कुछ चीज़ें जो पहले ऑलरेडी हो चुकी हुई होती हैं उसमें ही कुछ चेंजिंग करके, कुछ तब्दीली करके, उसमें जो नई चीज़ें आ रही होती हैं तो इस तरह से उसको री एडिट रिवाइज करके तो इसमें शामिल कर दिया जाता है। कि पहली दफ़ा अगर कोई चीज़ ऐड हुई थी तो उसको फिर दोबारा री इशू कर दिया जाता है, कि इसके बाद जो चीज़ें कुछ शामिल हुई थी तो उनको ही मतलब ऐड करके फैसला कर लिया जाता है। तो इसी तरह से एक सीरीज़ वाइज ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है। कंटिन्यूशंस, ये ऐसा मतलब ऐसे सीरियल्स होते हैं कि जिसमें किताबी जो पब्लिकेशन है वो शामिल होती है। मतलब इस तरह से इसकी जो पब्लिकेशन इस तरह से होती है कि मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर इसको जारी किया जाता है, शाया किया जाता है। कई जिल्दों वाली मिसाल के तौर पर जो डिक्शनरीज वगैरह होती हैं, और उसकी इशाअत कई सालों तक जारी रहती है। तो ये जो किस्म है इसमें ये चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। लास्ट वाली जो स्लाइड होती है उस तक आते आते ना वैसे भी बस हो जाती है। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल आसान सी थी, तो इसलिए मैंने मतलब इसको ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बिल्कुल आम सी चीज़ें, और इससे पहले भी इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से अगर टाइप्स ऑफ जर्नल आपको आ जाता है तो आप ये सारी चीज़ें जब लिख लेते हैं तो आपका टाइप्स ऑफ जर्नल वाला टॉपिक भी इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा, और आपका जो है वो अच्छे नंबर भी इसमें आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, यकीनी तौर पर अब आपके ये 2 यूनिट भी कवर हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाए।
اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ کے ساتھ ہوگی آپ سے بہت ہی جلد ملاقات۔ اللہ حافظ، اور میرے ساتھ مل کر بول دیجئے پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔